بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور سینا پر۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یکم ذی القعدہ کو طور سینا پر چلے گئے۔ 1 ماہ روزہ رکھا، اعتکاف کیا۔ جب 30 دن پورے ہو گئے تو جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر کہا کہ 10 دن مزید آپ یہیں اعتکاف میں رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 دن اور قیام کیا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام انتظار توریت میں 30 دن کے بجائے 40 دن مقیم رہے۔ ادھر سامری نے لوگوں سے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تم لوگوں سے ناراض ہو کر چلے گئے ہیں کہ تم نے قبطیوں کا مال و زر ان کی مرضی کے خلاف حاصل کیا تھا اور اب وہ نہ آئیں گے۔ ان لوگوں نے اس خیال سے کہ موسیٰ کے چلے جانے سے نزول عذاب کا خطرہ ہے، سارے زر و جواہر ایک کنویں میں ڈال دیے اور اسے کنویں کو بند کر دیا۔ پھر سامری نے کہا کہ وہ اس وقت تک واپس نہ آئیں گے جب تک تم لوگ سیم و زر کو نذر آتش نہ کرو۔ چنانچہ ان لوگوں نے کنویں کو کھول کر اس میں سیم و زر نکالا اور اسے جلایا۔ جب وہ پگھل گیا تو سامری نے اس کا ایک گوشالہ بنا دیا، اس میں وہ مٹی ڈال دی جو اس نے یوم بحر جبرائیل امین علیہ السلام کے گھوڑی کے قدم کے نیچے سے جمع کی تھی۔ روایت میں ہے کہ جب جبرائیل امین کی گھوڑی چل رہی تھی، اس کے قدم کے نیچے کی زمین میں جان پڑ جاتی تھی اور وہ متحرک ہو جاتی تھی۔ سامری نے اس مٹی کو اٹھا لیا تھا اور اسی سے گوشالہ سازی میں کام کیا۔ غرضی کے سامری نے ایسا گوشالہ تیار کر دیا کہ وہ بولنے لگا۔ پھر اس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ یہی تمہارا خدا ہے، تم اس کی پرستش کرو۔ چنانچہ لوگوں نے اسے تسلیم کر لیا اور اس کی پرستش کر دی۔ البتہ بروایت روزۃ صفا اسباط یوسف علیہ السلام اور بنیامین کے 12,000 افراد نے اسے تسلیم نہ کیا۔ ان لوگوں کی مذمت کرتے رہے اور انہیں سمجھاتے بجھاتے رہے مگر کسی نے ان کی ایک نہ سنی۔ ان لوگوں سے زیادہ حضرت ہارون علیہ السلام نے ان پر زور دیا اور دباؤ ڈالا مگر کسی نے نہ مانا۔ آخر الامر بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو بہت ناراض ہوئے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے وحی فرمائی کہ 40 روز کے لیے اپنی قوم سے جدا ہو کر ہماری خلوت کے لیے کوہ طور پر آ جاؤ تاکہ تمہیں توریت عطا کی جائے جس میں تمام ضروریات و احکام و وعائظ ہوں گے اور کچھ الواح ہوں گے جو تمہاری قوم کی ہدایت کے لیے تمہیں دیے جائیں گے۔ لہٰذا تم اپنی جگہ اپنے بھائی ہارون کو خلیفہ مقرر کرو تاکہ وہ نگرانی کرتے رہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ خدا نے مجھے خلوت میں بلایا ہے، میں 40 روز کے لیے تم سے جدا ہو رہا ہوں اور تمہارے پاس اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو خلیفہ بنا کر چھوڑے جاتا ہوں۔ ان کی بات ماننا اور اس کے اطاعت کرنا، یہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہو گئے اور اس مقام مناجات پر جا پہنچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روانہ ہونے کے بعد 20 روز گزرے تو بنی اسرائیل نے کہا کہ موسیٰ کا وعدہ پورا ہو گیا ہے، کیونکہ 20 دن اور 20 راتیں 40 پورے ہو گئے مگر وہ اب تک نہیں آئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے غلط وعدہ کیا تھا۔ جناب ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کو غزے کے اب تک سمجھاتے رہے، چنانچہ انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی اطاعت چھوڑ دی اور ان کے قتل پر آمادہ ہو گئے اور کہنے لگے تم نے موسیٰ کو ہم سے جدا کیا ہے۔ اسی اثنا میں شیطان بصورت انسان ان کے پاس آیا اور انہیں یقین دلایا کہ اب موسیٰ نہیں آئیں گے، تم اپنے لیے کوئی انتظام کرو۔ ادھر شیطان انہیں بہکا رہا تھا، ادھر خدا نے 30 دن کے بجائے 40 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روک لیا تو وہ لوگ جو 20 دن ہی کو 40 دن بنا رہے تھے ان کو یقین آ گیا کہ موسیٰ واقع نہیں آئیں گے، کیونکہ اگر شبانہ روز کو ایک دن بھی مان لیا جائے تو بھی 30 دن سے بھی زیادہ گزر گئے ہیں۔ اسی دوران میں شیطان سامری سے ملا، اس کو بہکایا، چنانچہ اس نے دیگر بنی اسرائیل کی مدد سے ایک سیم و زر کا بچھڑا تیار کیا، اس میں وہ مٹی ڈال دی جو غرق فرعون کے موقع پر جبرائیل کے گھوڑی کے قدموں کے نیچے سے اٹھا کر جمع کر لی تھی، اس کو حفاظت سے رکھا تھا اور بنی اسرائیل پر فخر کرتا تھا کہ میرے پاس ایک ایسی مٹی ہے جو جانداروں کی طرح حرکت کرتی ہے۔ اس مٹی کو ڈالنے کے بعد اس سے آواز آنے لگی، جس طرح موسیٰ کہتے ہیں کہ مجھے درخت سے خدا کی آواز آتی ہے، اسی طرح اب تمہیں اس بچھڑے سے خدا کی آواز آئے گی۔ اگر موسیٰ نہیں ہے تو نہ صحیح تمہیں خدا کی آواز تو آ رہی ہے، لہذا اس کی پوجا کرو۔ شیطان اور سامری کے اس کہنے پر بہت سے بنی اسرائیلی اسے پوجنے لگے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے بہت کچھ سمجھایا
مگر وہ باز نہ آئے بلکہ ان کے قتل پر تیار ہو گئے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ سامری نے اس گوسالہ کے یعنی بچھڑے کو ایک دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا تھا اور دیوار میں ایک سوراخ کر دیا تھا۔ اس کے پیچھے ایک نقیب لگا کر پوشیدہ سرنگ بنا لی تھی۔ وہاں آدمی بٹھا دیا تھا اور اندر سے اپنا منہ دیوار کے سوراخ کے پاس رکھ کر بولتا تھا۔ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ بچھڑا بول رہا ہے، یعنی خدا کی آواز بچھڑے سے آ رہی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔